جن کی وہ آئے گی 27 یا 21 جو بھی اللہ کے حکم آخروں کی ہمارے یہاں 21 کو اگر لیلۃ القدر ہوگی سعودیہ میں بھی کوئی 21 آئے گی تو اللہ تعالیٰ وہی 21 کو ثواب دے گا. یہ نہیں کہ ہمارے ملک میں آ گئی تو وہ خالی رہ گئے. آپ یہ سمجھیں کہ وہ جو رات ہوگی نا 21 یا 23 جو بھی ہوگی وہ جس جس علاقے میں جب جب آتی جائے گی غروب آفتاب سے لے کر حتی مطلع الفجر اس وقت تک ان کو برکتیں ملتی جائے گی. یہ نمازوں کا ہی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں زور کسی وقت ہوتی ہے وہاں 2 گھنٹے بعد ہوتی ہے. زور کا ثواب سب کو اپنے اپنے وقت پر ملتا جاتا ہے. اسی طرح وہ رات بھی آگے آگے سرکتی جاتی ہے. کوئی ایسی بات نہیں. لوگوں نے سمجھا کہ وہ آنکھ جھمکنے کی شے ہے اس لیے وہ جہاں آئی بس گزر گئی اب دوسرے علاقے رہ گئے. ایسا نہیں. وہ مکمل رات ہے. جب وہاں آئے گی سورج غروب ہوگا فجر تک انہیں وہ سارے انعام ملے گی. ٹھیک ہے مہربانی. اچھا اگر آپ اجازت دیں تو سوال تو میں نے اگلا سوال آپ کل کریں. ٹھیک ہے مہربانی. السلام علیکم. جی مولانا آپ کے چاہنے والے اور محبت کرنے والے بھائی یہاں تشریف فرما بھی ہیں پروفیسر شہزاد صاحب اور غلام مصطفیٰ صاحب. ماشاءاللہ. یہ بڑا خوبصورت رسالہ نکالتے ہیں جی ہلال اسلام کے نام سے. تو آج سارے دوستوں کو دیں گے بھی اور یہ فی سبیل اللہ دوستوں تک پہنچاتے ہیں. اگر کسی دوست کو چاہیے ہوگا تو اپنا ایڈریس لکھ کے یہاں سے منگوایا جا سکتا ہے. مسجد میں نماز جمعہ کے بعد تقسیم کیا تھا. آپ اس کو دیکھنے میں دیکھیں گے کہ چھوٹا سا مگر وہ سادی رحمت اللہ علیہ کی بات ہے. بقامت 73 بقیمت میں دیکھنے میں چھوٹا مگر بہت عمدہ. یہ 7-8 صفوں میں انہوں نے جو حصے چھانٹے نا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کہتا اللہ شاہ بخاری دوسری چیزیں آپ یقیناً طاہر صاحب بھی اس کو پڑھ کر دیکھیں پتہ چلے گا کہ یہ چھوٹا نہیں ہے. بس جیسے موتی چھوٹا ہوتا مگر قیمتی ہوتا. بہت اللہ نے توفیق دیا. اللہ تعالیٰ ان بچوں کی زیادہ رہنمائی کرے. مگر ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے یہ کر رہے ہیں لوگوں کو مفت دے رہے ہیں مگر ایسے جو کام ہوتے ہیں ان میں دوسرے لوگوں کو بھی حصہ ڈالنا چاہیے. اجر ہو جاتا ہے. اس لیے آپ بھی کچھ مدد کر دیا کریں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا. مولانا اس دفعہ کے شمارے کے اندر آپ ایک خوبصورت بات دیکھیں گے کہ پہلے 2 شماروں سے اس دفعہ کی کمپوزنگ سیٹنگ اور اس کا سٹائل اور پہلے سے بہت زیادہ چھوڑتا نہیں. آپ نے میرا خاص طور پر پڑھنے کے بارے میں کہا نہیں کہا نا. بعض لوگ اس لیے کہ بچے لکھتے ہیں چھوٹا سا ہے ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. نہیں ایسا نہیں کرنا. آپ پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ انہوں نے جو حصے لیے ہیں کتابوں میں سے یا خود لکھے ہیں بہت ضرورت کی چیز. اس وقت جو ہے نا امت کو جن باتوں کی ضرورت ہے سب دوست یہ لے کر جائیں اور جن کو اللہ نے توفیق دیے بے شک زکوٰۃ ہو دوسری چیزیں دے دیا کرے. یہ جو دین کی اشاعت ہے نا زکوٰۃ کے جو سب سے بہتر مصرف ہے نا وہ یہ غریبوں مسکینوں سے ہی بڑھ کر فی سبیل اللہ کہ اللہ کا دین دنیا میں پھیلاؤ. مسجدیں بناؤ مدرسے بناؤ لائبریریاں رسالے کتابیں. لوگ دین سیکھیں تو صحیح بعد میں دین آئے گا. جی بارک اللہ فیک. جی مولانا ہمارے جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں جی ایک سوال پوچھنا ہے میں نے. ذرا تھوڑا اونچا پوچھیے. پوچھ رہے ہیں. ہاں جی ایک سوال پوچھنا ہے. جی جی کہ اگر ہسبینڈ نان نفقہ پورا نہ کرے جی جی تو اس کی اطاعت کرنی چاہیے اور اس سے چھوڑ دینا چاہیے یا رشتہ قائم رہنا چاہیے؟ یعنی میاں حقوق تو پورے نہیں کرتا. ہاں جی لیکن حقوق زوجیت تو پورے کرتا ہے نان نفقہ پورا نہیں کرتا. یعنی صحیح بات. ضروریات زندگی اس بارے میں بچی بات تو یہی ہے کہ نان نفقہ پورا کرنا اس پر لازم ہے. نہیں کرتا تو بہت بڑا مجرم ہے. یہ کیا ہوا کہ وہ جو حقوق ہے وصول رہا ہے فرائض سے نہیں کتراتا. اپنے ذمہ جو ڈیوٹیاں وہ نہیں پوری کرتا صرف مزے لینا چاہتا. یہ تو جرم کر رہا ہے. اب آپ کی مرضی ہے آپ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو یہ صبر ہوگا آپ کا حوصلہ کہ چلو ایسے کے ساتھ بھی گزارا کرے. ورنہ شرم جو خامد نفقہ ادا نہ کرے اس سے اگر عورت نجات حاصل کرنا چاہے تو عدالت کو شریعت نے حق دیا ہے کہ وہ اس کو نوٹس دے کے اپنا رویہ درست کرو. اور اگر نہ درست کرے تو یہ نہ بھی طلاق دے تو شریعت نے قاضی کو حق دیا کہ ججز جو ہے انصاف کرے کہہ دے جا بچی تیرا نکاح ختم ہے جان دی چاہے کر لے. ایسے شوہر کی اطاعت کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ شوہر کی اطاعت تو ضروری ہے مگر شوہر کے ذمہ بھی تو حسن سلوک ہے نا کہ بیوی کے حقوق ادا کرے اس کا نفقہ دے مکان دے اچھا برتاؤ کرے. اگر وہ یہ نہیں کرتا تو یہ مطالبہ کیوں کرتا کہ میری اطاعت کر. اطاعت کا پڑھا ہے پورے قرآن میں باقی نہیں پڑھا. ٹھیک ہے جی شکریہ جی. چلیں بہت شکریہ جی. مولانا ایک بہت اہم مسئلہ جو بڑے دنوں سے ہمارے پاس سوالات آ رہے ہیں پہلے بھی آیا تھا کسی بچے کو گود دینا
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی سر مولانا صاحب کو مسئلہ پوچھنا سی. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں جڑوں والا سے. جی جی فرمائیے. پوچھے نا میرے بھائی, میں سن رہا ہوں. سر مسئلہ یہ ہے کہ زکات جیڑی آ جی جی یہ کنے تے لگدی ہے, مطلب سونا کنا ہوے تے چاندی کنی ہوے؟ جی 7.5 تولے سونا. جی اچھا جی. 52 تولے چاندی. صحیح جی. اودے تے زکات لاگو ہوندی. زکات جی جی. اس تو علاوہ جڑا مطلب ہے کہ باقی ضروریات زندگی آ وہ کون سی لاگو آ ہیں؟ وہ کون سی ضروریات زندگی؟ مکان ہو گیا یا مطلب موٹر سائیکل کو نہیں, ان پر کوئی زکات نہیں لگتی. شکریہ جناب. جو نقدی ہے آپ کے پاس, یہ سونا چاندی اس پر ہی ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں بہت شکریہ. بچے کا کیا پوچھ رہے ہیں؟ بچے کے بارے میں یہ ہے کہ آج جو مصیبت امت مسلمہ پر آئی ہے, اللہ رحم فرمائے, ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں بچے یتیم ہو گئے, یتیم عورتیں بیوہ ہو گئیں, اپاہج ہو گئے. اب ان بچوں کو اگر ہم نے گود نہ لیا تو مشنری ادارے لے جائیں گے, لے جائیں, اپنے حساب سے ان کو پالیں گے, پوسیں گے اور اپنے کام کے لیے لے جائیں ہم گے. سوئے وہ پہنچ گئے. اب کچھ لوگ ان بچوں کو گود لینا چاہ رہے ہیں. ان کے والدین تو صفا ہستی سے مٹ گئے, باپ کے نام کا نہیں پتا, کوئی شجر نسب نہیں ہے, بس بچے کو لے کر آتے ہیں. تو کیا نام دیں گے اس بچے کو؟ تو کیا ان بچوں کو ہمدردی کے ساتھ لینے سے ہمارے اندر تو کوئی مسائل پیدا ہو؟ جی کال لے لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں محترم کنڈری ضلع میرپور خاص سندھ سے بات کر رہا ہوں. جی کس جگہ سے دوبارہ بتائیے گا ذرا. جی کنڈری. جی کنڈری ضلع میرپور خاص, میرپور خاص, یہ ہے اپنا ضلع عمرپور کے پاس ہے. یہ بڑی خوشی ہوئی, پوچھیں آپ. سوال پہلا یہ ہے کہ جو بندہ بھی زکوٰۃ دیتا ہے, جی جی, زکوٰۃ دیتے ہوئے اگر وہ سونے کا کاروبار کرتا ہے تو کیا سونے کے کاروبار میں جو وہ مال اس کے پاس موجود ہے اس کو بھی دے گا یا اس کے علاوہ اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ کاروبار بھی سونے کا ہے, گھر پہ بھی کچھ سونا ہے, تو ملا کے زکوٰۃ دے گا یا دکان والے سونے کی زکوٰۃ نہیں دے گا؟ یہی سوال ہے نا آپ کا؟ جی. دکان میں جتنا سونا ہے جو آپ نے فروخت کے لیے رکھا, زیورات کی شکل میں یا ویسے, وہ سب پر بھائی دینی پڑے گی. اچھا, جو موجود ہے اس پر بھی؟ سارے پر. نقدی جو ہے وہ بھی, جو سونا موجود ہے زیورات یا دلے کی شکل میں, وہ بھی شمار کریں گے. گھر میں کچھ زیورات ہیں, وہ بھی ہیرے جواہرات پر نہیں. اگر جوہری ہے اس کے پاس ہیرے جواہرات ہیں, وہ کروڑوں کے بھی ہے نا, اس پر نہیں, سونے پر ہے اور چاندی پر. اچھا, یہ کسی شکل میں بھی دینی پڑے گی. کسی بندے نے کسی سونا خریدا تو اس خرید کی رقم پر زکوٰۃ دینی ہوگی یا فروخت والی پر؟ نہیں, جو فروخت والی ہے نا, اب اس کی مارکیٹ ویلیو ہے کہ آج آپ حساب کرنے لگے, دیکھتے ہیں آج سونا اس قیمت پر بک رہا, اس حساب سے بنا رہے ہیں, اس پر دینی. خریدا کم کا یا زیادہ کا وہ نہیں دیکھیں گے. یعنی اس کی آمدن پر ہوگی؟ ہاں, آمدن پر نا, آمدن پر نہیں, اصل رقم پر. جتنا سونا موجود ہے نا, جی جی, اس کا ریٹ لگائے نا کہ آج اگر اس کو فروخت کریں تو کیا ریٹ ہے, کتنی قیمت بنتی ہے, وہ سارے کی دیں گے نا. اچھا, اگر کسی سے خریدی ہے, سونا کس سے خریدا ہے تو اس کا کیا حساب ہوگا؟ جو آج کی مارکیٹ ویلیو ہے وہی لگائیں گے آپ؟ وہی لگائیں گے. جی وہی لگائیں. اچھا, دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے روزے کی حالت میں اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کے ساتھ گوشت و کنار کرتا ہے جی اور منی خارج ہو جاتی ہے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ روزہ ٹوٹ جائے. اچھا, مگر اس پر صرف ایک روزہ ہی اس کو رکھنا پڑے گا نا. اچھا, وہ جو حدیث ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے اس صحابی کو حکم دیا تھا کہ تم جو ہے وہ 60 مسکینوں کھانا کھلاؤ یا 2 اس نے مباشرت کر لی تھی نا. اچھا, وہ تو انتہا تک پہنچ گیا نا. اچھا, اس کے لیے ایسا نہیں ہوگا؟ اس کے لیے نہیں, روزہ قضا کرے گا. اچھا ٹھیک, بڑی مہربانی, جزاکم اللہ. اب ان بچوں کو مولانا گود میں بھی لینا ہے, اپنے گھر پہ بھی رکھنا ہے, امت مسلمہ کا ایک حصہ بھی بنانا ہے, پہلے تو ولدیت بھی دینی ہے, اتنے مسائل ہیں مولانا, اس کے بارے میں ذرا تفصیل. جی بالکل یہ بات. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے صاحب ہیں؟ جی جی پوچھیں آپ جو پوچھنا. کیسے, میں فرمان بول رہا ہوں. جی جی جی, میں 2 سوال پوچھنے تھے آپ سے. آج ایک پوچھیں گے, کل پوچھیں گے. ایک سوال کی آج اجازت ہے کیونکہ بہت وقت تھوڑا, لوگ زیادہ. ایک سوال پوچھتا ہوں. جی